میاں صاحب کچھ کہیں. میاں صاحب خاموش رہے کیونکہ وہ اس وقت بالکل سناٹے میں تھے اور ایک صدمے کے عالم میں لگ رہے تھے, اور وہ کچھ نہیں بولے, اور ان کے پوری فیملی کی آنکھوں میں آنسو تھے. مریم نواز بھی رو رہی تھی, بیگم کلثوم بھی رو رہی تھی. سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں, جب ان کے لیے عدالتوں کا شو ہوتا تھا وہ میڈیا سے بات ضرور کرتی تھی, مخاطب کرتی تھی, زور سے بات کرتی تھی. تو میں نے شاید میاں نواز شریف بھی کچھ بات کر دیں. ہر چیز میں انڈیا کو کاپی کرتے ہیں, چاہے گانے ہوں چاہے فلمیں ہوں, ہر چیز ہمارے یہاں کاپی انہیں کی ہوتی ہے. کرائم شوز خاص طور سے آپ دیکھیں تو سارے انڈین چینلز پہ آنے والے کرائم شوز کی کاپی ہوتے ہیں. تعلیم کا معیار تو گرا ہی گرا ہے, اساتذہ کا معیار بھی گرا ہے. آپ ان کی لینگویج سنیں, آپ ان کی گفتگو بھی اگر سنیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے آئے ہیں. دیکھیں ہمیں سب نے تختہ مشق بنا رکھا ہے, میں یہی کہوں گا, اور کراچی سب کے لیے بڑا زرخیز ہے. کراچی کو میں یہی کہتا ہوں کہ چاہے آپریشن ہو کوئی, چاہے کوئی ہنگامے ہو, کوئی جھگڑا ہو یا فساد ہو, کراچی تو دودھ دینے والی گائے ہے. السلام علیکم ناظرین. ذکر ہو لیاری گینگ وار کا یا بات ہو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ان اوراق کی جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہیں, ان تمام تر موضوعات پہ گرفت رکھنے والی شخصیت پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب رفعت سعید آج ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. صاحب ہم بہت سارے موضوعات پہ بات کریں گے. سب سے پہلے چونکہ یہ ہمارا ایجوکیشنل چینل ہے, آپ یہ بتائیں کہ ماضی میں آپ کا جو زمانۂ طالب علمی تھا, اس وقت سندھ, پنجاب, یہاں پہ جو تعلیمی نظام اس وقت تھا اور جو ابھی ہے, اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کا کیا کمپیریزن کرتے ہیں, کیا اس میں فرق آیا, بہتری تو نہیں آئی, تنزلی آئی, یہ کیسے بہتری کی جانب جا سکتا ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا, مگر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ابتدائی میں اس سے کروں گا کہ تنزلی آئی ہے. بات یہ کہ بہت گراوٹ آئی ہے ہر چیز میں, معیار میں, اور تعلیم کا معیار تو گرا ہی گرا ہے, اساتذہ کا معیار بھی گرا ہے. مطلب میں یہ نہیں, دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہوا ہے. اور اب آپ جا کر دیکھیں انہی تعلیمی اداروں میں تو آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا. دیکھیں جدت کو اپنانا ایک اپنی جگہ ایک چیز ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں. چاہے وہ ٹیچر کے اور طالب علم کے درمیان ایک رشتہ اور ایک تعلق ہو, یا چاہے وہ انتظامیہ کے ساتھ معاملہ ڈیل کرنا ہو, تو آپ ان کی لینگویج سنیں, آپ ان کی گفتگو بھی اگر سنیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے آئے ہیں. ایسا نہیں لگتا تھا پہلے بھی, جیسے کراچی یونیورسٹی تھی وہ متوسط طبقے کے لوگ بھی آتے تھے, جو اعلیٰ حلقے کے لوگ کہلاتے ہیں وہ بھی آتے تھے. لوگوں کا ایک احترام کا رشتہ, ٹیچر کے ساتھ بھی بات چیت کرنے سے آپ کا سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. آپ کو آپ کے لب و لہجے سے پتہ چل جاتا ہے آپ کا آئینہ ہوتا ہے, آپ کیا ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ کا ویژن کتنا ہے, اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور دیکھیں تو بہت سارے ایسے الفاظ, مطلب میں دہراؤں گا نہیں کیونکہ مسئلہ ہے کہ جب میں وہاں پڑھا کرتا تھا تو میں جن لوگوں کی نقل بنا کے وہ الفاظ ادا کرتا تھا تو وہ پھر وہ آپ کے زبان کا وہ حصہ بن جاتے ہیں. جیسے ڈپارٹمنٹ کو ڈپارٹ, اب یہ ایک عجیب ہی منطق میرے سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جو اس کو شارٹ فارم میں بھی کہنا تو اس میں بھی کوئی تلفظ ہوتا ہے, کوئی ایک چیز ہوتی ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں. لیکن ایسی سب چیزیں اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور وہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں اوپر جانے کے بجائے. تو اس کا بیسک ریزن, جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی, یہ کوئی ایک ادارہ نہیں, اس میں خود اساتذہ بھی جو ہیں ہمارے, وہ ان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حکومتی سطح پر حکومت کوئی جگہ دے سکتی ہے, کوئی شعبہ بنا سکتی ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ بنا سکتی ہے, تو کیا اساتذہ جو پہلے اپنا کردار ادا کر رہے تھے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, یا وہ بھول گئے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے مثالیں تو میں بہت ساری دے سکتا ہوں, لیکن پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ ایک جملہ بھی ایسا کہہ دیں, اس کے بعد پھر جو ایک وار شروع ہوتی ہے, چاہے وہ ٹویٹر پہ ہو, چاہے وہ فیس بک پہ ہو, چاہے وہ انسٹاگرام پہ ہو, تو لوگ باغ ایسے اس آدمی کے پیچھے پڑتے ہیں تو سچ زیادہ سننا کسی کو زیادہ اچھا نہیں لگتا. اور زیادہ سچ بولنے سے نقصانات ہی ہوتے ہیں. بول تو میں بہت کچھ سکتا ہوں, اور ایسا نہیں ہے میں لکھتا بھی بہت کچھ ہوں, اور کسی وقت بھی کوئی ایک ایسا جملہ لکھ دو, لوگ کوشش تو کرتے ہیں لیکن بہرحال نہیں چھیڑ چھاڑ کرتے, اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اس پر مجھ سے کچھ نہ ہی کہلوائیں تو بہتر ہے. صحیح. اچھا میں اپنی بات کروں گی, 2012 میں جو ہے وہ میں نے جامعہ کراچی میں شعبہ ابلاغ عامہ سے میرا تعلق قائم ہوا, اور 2016 میں پاس آؤٹ ہوا. میں صرف اس دور کی بات کروں اگر رفعت صاحب کے 2012 سے 16 اور ابھی 2023 تک, تو ہم جب
ہمارا پہلا سال تھا تو ڈاکٹر طاہر مسعود، ڈاکٹر محمود غزنوی، تو ہم جو ہے وہ مراسلے بھی لکھ رہے تھے اور فیچر بھی لکھ رہے تھے، اخباروں میں بھیج رہے تھے، وہ تمام تر چیزیں. لیکن ابھی جو ہماری ایک یوتھ آ رہی ہے، جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ان میں لکھنے کا وہ رجحان نہیں ہے، وہ رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا، جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ماس کمیونیکیشن یا ہم نے میڈیا سائنسز جوائن ہی اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اینکر بننا ہے یا ہمیں تجزیہ کار بننا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کیا کتابوں سے دوری اس کی وجہ ہے یا چھوڑ دیا لکھنا؟ کیا اس آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، پھر اس کا وہی بات ہے کہ جواب، اصل جواب تو بہت مختلف ہے، تلخ بھی ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا، میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں، تنقید میں اپنے اوپر بھی کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں پہ سے تنقید کریں، اپنے آپ کو اچھا ہی اچھا کہیں. مطالعے کا رجحان بالکل ہم میں بھی نہیں تھا، لیکن بات ہے کہ چیزوں کو سمجھنا، سننا اور پرکھنا، یہ ایک چیز تھی، یہ ایک اب کی آبزرویشن تھی. اور میں پھر یہی سب سے کہتا ہوں کہ یار دیکھو، میں اسٹریٹ اسمارٹ ہوں، میں ڈرائنگ روم اسمارٹ نہیں ہوں. میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ میں نے سڑک پہ سیکھا ہے، میں نے باہر سیکھا ہے. ڈگری بالکل مل گئی، ابھی تک شاید نکلوائی بھی نہ ہو، لیکن اور مجھے ابھی تک میں یہ کہوں گا الحمدللہ کہ مجھے کوئی بھی نوکری ڈگری کی بنیاد پر نہیں ملی ہے. کاغذات سارے پورے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس بنیاد پر نہیں ملی. اور میں نے سب کچھ سڑک پر سیکھا ہے، میں نے باہر سیکھا ہے، میں نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، میں نے یہ ساری چیزیں خود سیکھی ہیں. کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں سیکھی، کسی یونیورسٹی میں نہیں سیکھی. کتابی باتیں تو سب جگہ پڑھائی جاتی ہیں، اس وقت بھی اساتذہ اچھے تھے، اچھے اب بھی ہوں گے. لیکن آپ نے کہا لکھنے کا سلسلہ، مراسلے، یہ سب چیزیں، تو آپ ایک بار نوٹ کیجئے کہ اب موبائل پہ لکھ تو لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی جائیں، آپ کسی جگہ سے جائیں، کوریڈور سے دو لوگ بات نہیں کر رہے ہوتے، دونوں لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا لکھ رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، میرے خیال میں اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ برابر میں جو بیٹھا ہوا اس سے بھی موبائل پہ ہی بات ہو رہی ہے، میسیج لکھ کر. ایسا ہی ہے. اور کلاس روم میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے. تو بات ہے لکھنے کا جو عمل ہے وہ، اور میں پھر یہی کہتا ہوں کہ مجھے لوگ پہلے کہا کرتے تھے جب میں پڑھتا تھا کہ لکھنے سے مہارت اور تمام چیزیں، میں نے اب یہ محسوس کیا واقعی اگر آپ کو لکھنے پہ عبور حاصل ہے تو آپ ٹی وی میں بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں مطلب. لیکن لکھنے پہ آپ کی کمانڈ ہے اور اچھا جملہ بر وقت آپ کے ذہن میں آ جائے. تو میری ایک عادت ہے، میں کوئی جو اچھی چیز کہیں پہ بھی بیٹھا ہوں کوئی ذہن میں آتی ہے، میں لکھ ضرور لیتا ہوں کونے پہ کہیں نہ کہیں، تاکہ وہ کسی وقت کام آئے. بعض وقت ذہن سے نکل جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ پڑھنے کے عمل کو، نہ لکھنے کے عمل کو. یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. گو کہ موبائل آ گئے، جدت آ گئی، بہت اور چیزیں آ گئیں، اور ابھی آنے والے دنوں میں تو اور نئی چیزیں آئیں گی. لیکن میرے خیال میں قلم سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. اور اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بھی ضروری ہے. جو اچھا پڑھنے والا ہو، اچھا لکھنے والا کا، وہ اچھا پڑھ بھی سکتا ہے. اور آپ نے اپنے ہی اس میں ایک بات کی تھی کہ جو آتا ہے اینکر، میں 2-3-4 چینلوں میں کام کر چکا ہوں، لوکل جو ہے یہاں کے تھے. اس میں وہ آپ نے بات درست کہی کہ ہر آدمی آنے والا جو ہے، زیادہ کہہ دوں گا تو پھر ڈسکرمنیشن میں آ جائے گا کہ آپ خواتین کے لیے کہہ رہے ہیں. بات ہے کہ جو لڑکی آتی ہے، بات یہ ہے کہ رپورٹنگ پہ بھی آئے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اینکر بن جائے. جی بالکل. میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ آپ یہ سیکھ لو، اس کے بعد جو دل چاہے کر لینا. اگر اس پہ کمانڈ ہو گئی، لوگوں سے ڈیل کرنا آ گیا، باہر جا کے یہ سب چیزیں کرنا آ گئیں، تو بہت آسانی ہوگی بولنے میں بھی. اور جب آپ پڑھ رہے ہوگے تو اس تمہاری زبان کا، الفاظ کا ایک تعلق نظر آئے گا کہ تمہیں معلومات بھی ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں پسند نہیں آتی تھی، اسی لیے شاید میں بہت برا بھی تصور ہوتا تھا. بعد لوگ کہتے شاید میں ڈسکریج کر رہا ہوں، میں شاید رکھنا نہیں چاہتا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا. بات اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہیں. لیکن میرا بہرحال یہی کہنا ہوتا تھا کہ باہر جا کے کچھ ذرا سا سیکھ لو کہ ڈیل کس طرح سے کرنا ہے، اس کے بعد تمہیں آسانی ہوگی. صحیح. اچھا رفعت صاحب، آپ خود DW اردو سے منسلک ہیں. بہت سارے ایسے طالب علم ہیں جو یہاں پاکستان، خصوصاً کراچی، اسلام آباد، لاہور، مختلف جامعات میں پڑھ رہے ہیں ماس کمیونیکیشن یا میڈیا سائنسز. اگر وہ باہر جانا چاہیں یا وہ باہر اپلائی کرنا چاہیں تو کیا ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، یا پھر وہ باہر جا کے ہی اپلائی کریں، یا کچھ ایسا کریں کہ یہاں سے ان کا کام دیکھا جائے؟ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں BBC کے لیے کام کروں، اور یا میں CNN کے لیے کام کروں، میں DW کے لیے کام کروں. تو ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ وہ یہاں کیا محنت کریں اپنی اس اسٹرگلنگ لائف میں؟ ابھی جب وہ ان کا پڑھنے کا، ان کا پہلا سیمسٹر چل رہا ہے، دوسرا سیمسٹر چل رہا ہے، کیا وہ کام کریں کہ وہ آگے جا کے دنیا کے ان بڑے بڑے اداروں سے منسلک ہو سکیں؟
دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, ہر چیز اسی طرف جا رہی ہے. بات ہے کہ جرمنی میں تو بہت زیادہ مواقع ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں مطلب کہ خاص طور سے طالب علموں کے لیے اور سیکھنے کا عمل کا اگر ہو تو اس میں بھی اس طرح ڈوائچے ویلی کے انٹرنشپ کے پروگرام ہوتے ہیں, وہ 6 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو تربیت بھی دیتے ہیں. اور ایک ابھی جو ہے ایک پروگرام ڈوائچے ویلے کا شروع ہونے والا ہے کیمپس کے حوالے سے, تو وہ شاید پنجاب یونیورسٹی میں بھی انہوں نے کیا تھا, کراچی یونیورسٹی میں بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیکھیں کب تک پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. تو اس میں وہ ٹیلنٹ تلاش کرنے والی بات ہے کہ جو اچھا بولنے والا, اب تو ریل کا معاملہ ہے, ایسے ہی ہے, شارٹ ریل بنانے کا معاملہ, تو اس میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور وہی والی بات جو ابھی ہم جب آف ایئر تھے تو ایک بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو ایسی انہونی چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے جی جی, جس کو شاید ہم بہت سنجیدہ بھی نہیں لیتے, لیکن وہ غیر سنجیدہ چیز جو ہے عام ویور کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے, اس پہ لائکس بھی بہت آتے ہیں, ہٹس بھی بہت آتی ہیں, تو وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ پاپولر ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, تو میرا خیال ہے مواقع بہت ہیں. اور جرمنی میں خاص طور سے طالب علموں کے حوالے سے, نئے سیکھنے والوں کے حوالے سے بے انتہا مواقع ہیں. اور اب تو شاید امیگریشن یا اس طرح کی چیزوں میں بھی بہت ساری جو ہے رعایتیں ہو گئی ہیں, تو نوجوانوں کے لیے دنیا کے جو ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں. فی الحال میں یورپ کے حوالے سے, جرمنی کے حوالے سے خاص طور سے کہوں گا کہ مواقع بہت ہیں, ٹیلنٹ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, آپ نے جو ہے وہ اخباری صحافت کا دور بھی دیکھا, ریڈیو بھی, ٹیلی ویژن بھی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو سینئر صحافی ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. تو آنے والے وقت میں کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی یا اخبار یا ہمارا جو ریڈیو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا اور سب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ جائیں گے, یا یہ اپنی جگہ قائم رہیں گے؟ کیونکہ جب سوشل میڈیا پہ وہ آ رہے ہیں, ان کو اچھی ریچ مل رہی ہے, تو جتنا ظاہر سی بات ہے ایک کمانے کا معاملہ ہوتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی سوشل میڈیا پہ ان کو ایڈ مل رہے ہیں. تو کیا اب اس کی زندگی کم رہ گئی ہے یا یہ سلسلہ بھی ساتھ چلتا رہے گا؟ دیکھیں حتمی طور سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے دیکھا پرنٹ میڈیا کا مستقبل, پرنٹ میڈیا کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ملک کے بڑے بڑے اخبارات کتنا چھپتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. تو اور ریڈیو تقریباً بند ہو چکا ہے, اور اب ایف ایم کی طرف گئے تھے, اور ایف ایم بھی اب میرا آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے, مطلب بند ہو رہا ہے. اور اب اس کو بھی لوگوں نے ویڈیو فارم میں لانے کی کوشش کی ہے کہ آپ پروگرام کر رہے ہیں تو اس کو فیس بک لائیو آ رہا ہے, فیس بک لائیو پہ آپ وہ دیکھا جا رہا ہے, تو ویڈیو پہ آ گئے. تو اس طریقے سے دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے. کچھ چیزیں ہمارے یہاں بہت بعد میں آتی ہیں, کچھ بہت پہلے آ جاتی ہیں. بہت ہمارے یہاں بہت زیادہ تیزی سے یہ چیزیں آ رہی ہیں, اور لوگ ارن بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے ہیں, جبھی لوگ اس جانب جا رہے ہیں. لیکن ایک بات میں کہوں گا, دیکھیں اعتماد جو ہے نا وہ ابھی بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یا جو ہماری جتنے پلیٹ فارمز ہیں, اس پر دیکھیں, اس پر جس طرح کی پروپیگنڈا ہے, لوگوں اعلی کار کے طور پر میں یہ کہوں گا ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے, آدھے ایک طرف ہیں آدھے ایک طرف ہیں. بڑا واضح طور سے نظر آتا ہے کہ آپ کو یہ, اب آپ کو بھی پتہ ہے یا جو لوگ آپ کے کام کرنے والے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ یہ فلاں فلاں آ رہا ہے, اچھا یہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہے, یہ فلاں آ رہا ہے, اچھا یہ فلاں کے ساتھ ہے. تو یہ ایک لائن جو ہے آ گئی, آبجیکٹیوٹی ختم ہو گئی, بالکل بیلنس بات. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ بالکل بیلنس بات کرنے والا آدمی ہے. پھر ہمارے یہاں ایک کلچر اور بھی آ گیا ہے, وہ یہ آ گیا ہے کہ آپ فوراً کہتے ہیں یہ لفافی ہے, یہ فلانا ہے. بدتمیزی کا جو کلچر ہے نا, یہ میں ایک بات کہوں گا آپ سے کہ تحریک انصاف نے متعارف کروایا ہے. اور اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, بہرحال میں یہی کہوں گا کہ یہ پہلے یہ ماحول نہیں تھا. آپ بالکل تیزی سے آپ دیکھیں, اب تو یہ صورتحال آ گئی ہے کہ ٹویٹر پہ آپ دیکھیں کہ مغلظات گالیوں پہ آ جاتے ہیں براہ راست, بالکل باقاعدہ اس کے ٹرینڈ چلتے ہیں. اور کوئی نہ خاتون دیکھتی ہے کہ وہ کیا الفاظ لکھ رہی ہے, نہ کوئی نوجوان دیکھتا ہے, بس لگے ہوئے جو ہے جس طرف وہ اسی طرف ہے, اور اس کے لیے ہر قیمت پہ وہ حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے, اور زبان خراب سے خراب. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے, کیا تحقیق ہے, آئے سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن وہ میں خود ذاتی طور سے جانتا ہوں بہت ساری ایسی جھوٹ باتیں تھیں جو آپ فلر کے طور پر چھوڑیں, وہ ایک موضوع بن جاتا ہے اور وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس پہ ایسی رائے آنے لگتی ہے کہ لوگ یقین کرتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو ہی سناتے ہیں کہ جناب دیکھیں میں نے یہ چیز ہے. تو اس کا پھر آپ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی خرابی. میرا اگلا سوال بھی یہی ہے سر کہ جس طرح ہمارے ملک میں پیمرا ہے وہ ٹی وی ریڈیو اخبارات کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے, کیا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ملک میں کچھ ہونا چاہیے؟ جس طرح ہمارے پاس چائنا کی مثال ہے, سعودی عرب یا ایران, ان ممالک میں جو ہے وہ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں یا وہ پابندیاں لگا لیتے ہیں.
آیا کہ ان کو دوسرے ممالک کچھ بھی کہیں لیکن وہ اس کو کنٹرول. تو کیا پاکستان میں بھی اس کو کنٹرول ہونا چاہیے, کوئی ایسی اتھارٹی بنے جو اس کو کنٹرول کرے, نہ کہ بند کر دے, کیونکہ بند کرنا حل نہیں ہے, یہاں پہ فوراً بند کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ایسا شعبہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بھائی دیکھیں, ایک تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو لوگ یہ چیزیں چلا رہے ہیں, ایک ہم بہت طاقتور مافیا کے طور پر ہو گئے. جب کبھی حکومت کوشش کرتی ہے تو اسے روکنے کے لیے سب یکجا ہو جاتے ہیں. اچھا, حکومت بھی اس میں نیک نیتی سے نہیں کر رہی ہوتی, بدنیتی اس میں بھی ہوتی ہے. تو بہرحال وہ معاملہ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں قدغن لگانا پڑے گی, کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا. اس کے لیے تمام صحافتی تنظیمیں بھی تیار ہیں, اور جو لوگ یہ سیریسلی جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں وہ بھی تیار ہیں. لیکن ایک درمیان کا راستہ نکالنا ہوگا, ورنہ ہم جس طرف جا رہے ہیں, جو زبان ہم استعمال کر رہے ہیں, جس طریقے سے ہم آ رہے ہیں, ابھی آنے والی بچے جو ہیں یہ بھی سنیں گے پڑھیں گے. جو بچے نہیں سمجھتے, ابھی جو بچے کارٹونز میں لگے رہتے ہیں تو وہ ان کارٹونز کی طرف بھی آئیں گے پھر. اور بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو سنیں گے بھی. ابھی تو کوئی دھیان نہیں دیتا کہ بھائی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بچوں کو, لیکن آہستہ آہستہ ہونے لگے گی. تو یہ ہمارے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے بہت خرابی ہے. لہٰذا ہمیں کہیں نہ کہیں آ کر اپنے آپ پہ بھی کوئی پابندی لگانا پڑے گی, کوئی حدود مقرر کرنا پڑیں گی کہ ہم کہاں تک جا سکتے, کہاں تک نہیں جا سکتے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. قوانین کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں, ماضی کی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں, اب آنے والی یقیناً حکومت بھی کرے گی. اور جب آنے والی حکومت اگر مسلم لیگ نون کی آ گئی تو جو مسلم لیگ نون کے مخالف شمار ہوتے ہیں میڈیا ہاؤسز, یا وہ ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, کیا رویہ اختیار کرتی ہے. بہرحال باتیں ہیں, لیکن یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, اب بھی ہوگا آنے والے اور دنوں میں. بالکل آپ کی جس طرح آپ نے پہلے بہت اچھی بات کی, یہ کوشچن مارک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے کوئی صحافی ہو یا میڈیا ہاؤس ہو, اس کو نیوٹرل رپورٹنگ کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ جو ایک چیز آ گئی ہے, یہ بہت بری چیز ہے. اچھا, میں آپ سے بات کروں گا کہ اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے, وہاں پہ صحافت جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک چینل سے دوسرا چینل یا ایک اخبار سے دوسرا اخبار بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. اور ابھی اس حوالے سے نیٹ فلکس پہ ایک سیریز بھی آئی ہے, اسکوپ, جس میں ایک صحافی جو ہے وہ دوسرے صحافی کے خلاف اتنا چلے آتا ہے کہ وہ گینگ وار سے رابطے کر لیتے ہیں, اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ یہاں پہ بہت زیادہ وہ. تو کیا پاکستانی صحافت میں بھی ایسا ہے کہ خبر کی تلاش میں یا اپنے میڈیا چینل میں اوپر آنے کے لیے صحافی یا صحافی تنظیمیں کچھ ایسا کرتی ہوں, یا بس یہاں پہ نارمل چلتا ہے سب؟ دیکھیں, ہر چیز میں انڈیا کو کاپی کرتے ہیں, چاہے گانے ہوں, چاہے فلمیں ہوں, ہر چیز ہمارے یہاں کاپی انہی کی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے میڈیا میں بھی کاپی انہی کی ہے. اور جو ہمارے یہاں جتنے بھی چینل ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کرائم شوز خاص طور سے آپ دیکھیں تو سارے انڈین چینلز پہ آنے والے کرائم شوز کی کاپی ہوتے ہیں تقریباً, میں بتا دوں. اور انداز, چیخ پکار, چیخنا اور تمام اس طرح کی باتیں, یہ ہمارا مزاج نہیں تھا, لیکن ہم اسی انداز کو فالو کرتے ہیں. اور میرے خیال میں دیکھنے والے کا مزاج بھی یہ بن چکا ہے, وہ بھی وہی چیزیں چاہتا ہے, تو وہ اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے ذرا سا علیحدہ رکھنا چاہیے. اور ہم نقل بہت جلدی کرتے ہیں ہر چیز کی, تو وہی ہم کر رہے ہیں آج کل. اور میرے خیال نیوز چینل میں جو یہ جھگڑے تھے, ٹاک شوز کے جھگڑے بھی, انٹرٹینمنٹ تھی, یہ بھی وہیں سے آیا تھا. وہیں بہت زیادہ دکھتا تھا وہاں پر. وہاں کے چینلوں میں آپ دیکھیں کہ بڑا ملک ہے, زیادہ صوبے ہیں, زیادہ فلیور ہے, زیادہ چیزیں ہیں وہاں, تو وہ آپ کو نظر آتا تھا. وہی ہماری یہاں ہونے لگ گیا تھا, اور ہماری یہ عادت مزاج کا حصہ بن گیا تھا. لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اب جھگڑا, بدتمیزی کسی شو میں یہ پسند نہیں کرنے لگے, اب ہٹا دیتے ہیں, وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک تبدیلی آئی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہلے بہت ہوا ہے یہ ابتدا میں, شاید ناڑی پن ہو. اچھا, میں اپنے ویورز کی نالج میں ایک آپ کا واقعہ پرانا, کہ آپ نے کسی سے سوال کیا کہ بولیے میاں صاحب بولیے, اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے, وہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیں, واقعہ وہ یہ تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو تھے, وہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس, جنرل مشرف کے طیارے کو, اس میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی, انہیں لایا گیا. اور اس میں بھی یہ بتا دوں آپ کو میں کہ جب وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں انہیں لایا گیا تھا, تو ان کو مطلب جب جہاز پہ جس کا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے ہتھکڑی لگائی گئی, میرے چہرے پہ غلاف پہنایا گیا, اور مجھے اس طرح لایا گیا, میں سابق وزیر اعظم ہوں, ان کو اور ان کے بھائی کو اور تمام لوگوں کو جب C-130 طیارے میں لائے تھے, اس کو اتارنے کے بعد ان کو APC میں بٹھا کر پھر انسداد دہشت گردی عدالت میں لایا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجر تھے عبدالقادر بلوچ,
وہ جو سارے آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے بعد میں مسلم لیگ نون میں بھی شامل ہوئے. تو بہرحال یہ کہ وہ تھے جب وہ اترے تو ان کا پہلا سامنا ایک CNN کا ایک نمائندہ وہاں موجود تھا, جان ریڈلر نام تھا, وہ موجود تھا. اس نے بہت کوشش کی لیکن بہرحال میرا داؤ لگ گیا. اور میں تو اس سارے کام میں ہمیشہ میرا شروع سے ہی اصول رہا ہے کہ جوا کھیلو اور ناک صحافی کی ناک نہیں ہوتی, اسے کاٹ دو. بالکل یہ دیکھی جائے گی جو ہوگا, لیکن اگر جس حد تک جا سکتے جاؤ. تو میں نے کوشش کی, مجھے کامیابی ہوئی میاں نواز شریف سے بات کرنے میں, اسی گھیرے میں, اسی نرغے میں, اور بہرحال وہ کام ہو گیا. اور جو یہ بولنے والی بات ہے, یہ جب انہیں سزا سنائی گئی تھی کلفٹن میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, تو اس روز بھی بڑے سخت سیکیورٹی کے انتظامات تھے, اور تمام ان کی پوری فیملی میاں شہباز شریف کی اور مریم نواز بھی تھیں اس وقت موجود, اور ان کی والدہ بیگم کلثوم نواز بھی موجود تھیں, سب لوگ تھے. تو جہاں صحافیوں کو بٹھایا گیا تھا اس میں بھی سادہ کپڑوں میں رینجر انٹیلیجنس ایجنسی والے سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی سوال کرنے کی کوشش کرے تو وہیں پہ مطلب روک لیا جائے. بہرحال میں نے اپنی سی کوشش کی, آگے جگہ بنوں کا. جب سزا سنا دی گئی, رحمت حسین جعفری جو تھے وہ جج تھے, اور جب سزا سنا دی تو میں نے اس وقت ایک جملہ تیزی سے میں نے کہا, آواز دی زور سے, میں نے کہا میاں صاحب کچھ کہیں. میاں صاحب مطلب خاموش رہے کیونکہ وہ اس وقت بالکل سناٹے میں تھے اور ایک صدمے کے عالم میں لگ رہے تھے, اور وہ کچھ نہیں بولے. اور ان کے پوری فیملی کی آنکھوں میں آنسو تھے, مریم نواز بھی رو رہی تھیں, بیگم کلثوم بھی رو رہی تھیں, تو لیکن وہ نہیں بولے. اس دوران پھر مجھے رینجر والوں نے دبوچ لیا, کیونکہ میرے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر تھا, وہ میں نے رکھا ہوا تھا قمیص کے اندر. میں نے نکالا کہ شاید 2 جملے ریکارڈ ہو جائیں گے, کوئی ایسی چیز آ جائے گی تو وہ ریکارڈ پر رہے گی. لیکن بہرحال وہ کامیابی نہیں ہوئی, کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ جو سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں, جب ان کے لیے عدالت میں کچھ شو ہوتا تھا وہ میڈیا سے بات ضرور کرتی تھیں, مخاطب کرتی تھیں, زور سے بات کرتی تھیں. تو میں نے شاید میاں نواز شریف بھی کچھ بات کر دیں تو سب کے لیے ایک جملہ, کیونکہ بعض جو وائر ہیں انٹرنیشنل انہیں ایک کوڈ ہی چاہیے ہوتا ہے کہ کیا اس لمحے ان کے کیا ری ایکشن تھا. بہرحال وہ کامیابی نہیں ہوئی اور وہ خاموشی سے چلے گئے. ہمارے دیکھنے والے اور جو نوجوان صحافی ہیں ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی ایک مشعل راہ ہے کہ کس طرح خبر کی تہہ تک پہنچنا, اور اس کے لیے آپ نے کام کیا. رفعت صاحب, آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جو ابھی اہل اقتدار ہیں, نہیں تھے یا فیوچر میں مستقبل میں ہو جائیں گے. ان کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا, ان کی خبریں کور کیں, ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں. کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ایسی کچھ ماضی میں غلطیاں ہو گئیں ہماری سیاست میں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو پاکستان سیاسی طور پر, معاشی طور پر جو ہم بدحالی کا شکار ہیں وہ نہ ہوتے؟ ایسے کون سے لوگ ہیں اور ان سے ایسی کون سی غلطیاں ہوئیں جو آپ کو پتہ ہیں؟ دیکھیں, ہر شخص سے غلطی ہوئی ہے, ہر حکمراں سے غلطی ہوئی ہے, جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں, لیکن مانتا کوئی بھی نہیں ہے. چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, چاہے وہ الطاف حسین ہوں, چاہے وہ مرحومہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں یا آصف علی زرداری ہیں, مانتا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. مجھے ایک بات مجھے یاد ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو فاروق لغاری نے برطرف کیا تھا, میں ان سے انٹرویو کرنے کے لیے گیا تھا, مجھے ڈوائچے ویلے کے لیے ہی کرنا تھا. بہرحال اس معاملے میں ان کی یہ کہوں گا, منور سہروردی مرحوم زندہ تھے اس وقت. میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا وہ تو جا چکی ہیں اندر. میں نے کہا یار دیکھو, ہم ہیں آواز کے سوداگر, ریڈیو تھا اس زمانے میں, اور میں نے کہا مجھے ہر صورت میں اس کا معاملہ ہے. اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں تم پہنچ جاؤ بلاول ہاؤس. میں بلاول ہاؤس پہنچ گیا, وہ گئی, بہرحال تھوڑا بہت جانتی تھیں مجھے وہ, کہ میں بعض جگہ کوشش کرتا تھا کہ بھائی کہیں ایسا سوال کر لو کہ آٹومیٹک جگہ بن جاتی ہے کہ آپ نے ذرا مختلف انداز. میری ٹیکنیک یہ تھی کہ اس طرح کے 2-1 سوال کے تو آپ سامنے والے کی نظر میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ہے. بہرحال تو وہ اتر کے آ گئیں, اور آنے کے بعد تھوڑی سی ناراض سی ہوئی کہ آپ اس وقت آتے نہیں ہیں شام میں. لیکن انہوں نے میرا کام مطلب جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھ سے انہوں نے تھوڑی دیر 5-7-10 منٹ مجھ سے بات کی, بس میرا کام ہو گیا. ریڈیو میں کیا ہے 10 منٹ کی آواز بھی بہت تھی کہ بھائی بے نظیر بھٹو کا انٹرویو ہو گیا. بعد میں میں نے ان کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا, وہ بھی بڑا مزیدار تھا, لیکن یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے میرا کام کر دیا. تو بہرحال یہ ایک ان کی کوالٹی تھی کہ وہ میڈیا کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہوتا تھا, جو ان کے صاحبزادے میں وہ صلاحیت نہیں ہے, میں بالکل کہوں گا یہ بات, جو ان میں تھی یا جو آصف علی زرداری میں ہے یا بے نظیر بھٹو میں تھی, تو وہ میرے خیال میں مجھے اور کسی میں ان میں نظر نہیں آئی میڈیا فرینڈلی. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال کہ آپ کے پورے صحافتی کیریئر میں آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی, حکومتیں آئیں گئیں, ہمارے یہاں الیکشن کی تمام تر سیاست,
آپ کی زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ کہ جس کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ ہنستے ہیں یا اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، ایسا کوئی اس فیلڈ کا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو بہت زیادہ آپ کے لیے یادگار ہو؟ دیکھیں واقعات کی تو لمبی فہرست ہے، میں بتانے پہ آؤں گا تو میرے خیال میں ہر واقعہ میرے لیے تو وہ یہی ہے جس کو لوگ مجھے اب کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز کہیں ڈال دیتا ہوں فیس بک پہ، لوگ کہتے ہیں کتاب لکھو کتاب لکھو. میں نے یار کتاب لکھنے میں بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے اور بہت سارے صحیح کتاب لکھنے میں تو پھر یہی صورتحال بنتی ہے. اس لیے بہرحال کہیں نہ کہیں سینسر کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈال دیتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ بٹوین دی لائن لوگ سمجھ جائیں. ہاں ایک واقعہ ضرور ہے، میں ہفتہ روزہ تکبیر میں ہوا کرتا تھا اور خاصی اسٹوری میں دیکھیں اب بھی یہ بات کہوں گا کہ میں اب تک رائلٹی تکبیر میں کیے ہوئے کام کی کھا رہا ہوں، اور مجھے کام کرنے کا موقع فراہم کیا، مجھے فری ہینڈ دیا. اگر آپ کسی بھی رپورٹر کو فری ہینڈ دیں کام کرنے دیں تو میرے خیال میں بہت کچھ ملتا بھی ہے، بہت کچھ آتا بھی ہے، اور پھر ایک پروفائل ہی بنتا ہے. میں دنیا بھر میں گیا ہوں، میں نے یونائٹڈ جنرل اسمبلی کے اجلاس ابھی 2-4 سال سے میں نے جانا چھوڑا ہے، جایا کرتا تھا، میں ریگولرلی گیا ہوں، میں وہ بھی کور کیے ہیں. عرفان اللہ مروت تھے صدر غلام اسحاق خان کے داماد، وہ وزیر داخلہ تھے، بہت شہرت پائی تھی. جام صادق وزیر اعلیٰ تھے. تو ایک زمانے میں کراچی میں ایک بڑا گینگ ہوتا تھا کار چوروں کا، سعید مائٹی کا ایک تھا، وہ گاڑیاں اٹھاتے تھے. بہر وہ ایک اسٹوری میں نے کی، تو وہ میں نے اسٹوری کی کیونکہ ان کی ایک اسٹوری ہیرلڈ میں بھی چھپی تھی، انسائیڈ دی CIA. اس کے اندر بھی بہت انکشافات تھے جو کچھ اس صوبے میں ہوتا تھا. اب وہ میں کیا دہراؤں کہ وہ جو کچھ وینا حیات کے ساتھ ہوا، یا جو کچھ راہیلہ ٹوانا کے ساتھ ہوا، یا بہت ساروں کے ساتھ جو کچھ ہوا، یا PIA کی 2 ایئر ہوسٹس بہنیں تھیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو بہت کچھ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تاریخ ہے پوری ایک وہ. تو بہرحال یہ کہ وہ ہوا تو میرے گھر پولیس آئی اور نوک کیا دروازہ، رات کا تھا، میں اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا اپنے، تو وہ 2-2:30 بجے کرے کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ یہ معاملہ. میں نے اوپر سے دیکھ رہا تھا، میں میرے گھر کی کوئی لوکیشن اس طرح کی تھی کہ وہ اوپر سے دیکھ سکتا تھا، دیواریں خاصی اونچی تھیں. تو وہ آہستہ آہستہ ہی بات کر رہا تھا. پھر میں نے دوسری طرف سے آ کے دیکھا تو مجھے پولیس کی موبائلیں نظر آئیں ہلکے ہلکے صاحب. میں نے کہا اس کا مطلب کہ گڑبڑ ہے. بہرحال وہ تھوڑا کسی کو ہوائی فائر ہوا، آواز اس کی، اس سے ایک دم بھگدڑ مچی. پولیس اس وقت شہر میں آپریشن بھی چل رہا تھا کوئی. تو بہرحال یہ کہ خاصی پولیس چاروں طرف سے آ گئی، اور بہرحال یہ اصرار یہی تھا کہ میں چلوں. بہرحال یہ کہ اتنے میں اس زمانے میں ادریس بختیار BBC میں ہوا کرتے تھے، ان کو میرے گھر والوں نے فون کیا، میری بہن نے، تو انہوں نے کہا کہ باہر نہیں آنا، میں آ رہا ہوں. ویسپا موٹر سائیکل اسکوٹر ان کے پاس ہوتی تھی، اس پر سردیوں کے دن تھے. وہاں پہنچے تو پولیس والے 2-3 انہوں نے پہچان گیا کیونکہ انہوں نے ایک انسائیڈ دی CIA اسٹوری کی تھی ہیرلڈ میں، اس کی وجہ سے لوگوں نے پہچان گئے. بہرحال انہوں نے دور ہٹایا، مجھے بلایا، لیا، بات ہوئی. مجھے انہوں نے کہا بھائی ان کو لے جانا ہے، میرے ساتھ بیٹھے موبائل میں، تھانے تک گئے. لیکن جب تھانے ہم لوگ پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے وہاں جانے کے بعد کہا آپ لوگ گھر جائیں. تو بہرحال یہ کہ ایک وہ واقعہ تھا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. اور کچھ واقعات ابھی سنائے نہیں جا سکتے، مطلب کہ اب آپ یہ کسی کو، کچھ لوگ دنیا میں نہیں ہیں اس سے ریلیٹڈ لوگ، اچھا نہیں لگتا کہ وہ واقعات اب دہرائے جائیں. بہرحال میں نے کراچی شہر کی بدترین خونریزی بھی دیکھی ہے، اور خوف نہیں آتا تھا اس وقت، لیکن اب خوف آ جاتا ہے. مگر اس وقت میں سوچتا تھا، پتہ سوچتے ہی نہیں تھے. بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاؤں کہ کراچی شہر میں لاشیں ملنے کا سلسلہ ایک بہت تھا، اور جس کا تو ہم اتنے شفاق اور اتنے خراب ہو چکے تھے اس زمانے میں یہ چیزیں دیکھ کر کہ پہلا ہم لوگوں سے کوئی آتا تھا میرے گھر والا نہیں مل رہا، گھر نہیں پہنچا، تو ہم چھوٹتے ہوئے کہتے تھے کہ ایسا کرو آؤ چلو مورچری چل کے دیکھ لیتے ہیں. اتنی زیادہ کلنگ ہو رہی ہے، اتنی کلنگ تھی شہر میں. تو ان کو تھوڑا سا برا تو لگا، لیکن میں ان کو لے کے گیا. ہم سب سے پہلے عباسی شہید یہاں گئے یہاں پہ ہاسپٹل، تو یہاں 3 باڈیز رکھی ہوئی تھیں. تو جب ان کا بھائی جو گھر نہیں پہنچا تھا، اچھا لہیم شہیم گورا چٹا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا تو کندھے نظر آ رہے تھے، تو ایک بہت گورا ایسے نظر آیا کہ صاف سفید. تو ان کو تو ان کا دیکھ سکتا ہوں، تو آگے بڑھ کے ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی چادر اٹھا کے دیکھنے کی، لیکن یہ کہ بہرحال دیکھا انہوں نے. پھر انہوں نے واپس چادر کو ڈھک دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ باہر آ گئے. ہم باقی 2 کے لیے تو کہا یہ نہیں ہے. پھر ان کے دل میں ایک بات ہے، مجھے کہا ایک بار ہم پھر دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس وقت میرا یہ سوچا کہ کتنے ہم مطلب
کس طرح کا وقت آ گیا ہے. اور وہ دوبارہ گئے, دوبارہ انہوں نے چادر اس کے چہرے سے ہٹائی, پھر اس کو دیکھا, اور پھر ان کو یقین ہو گیا ان کا بھائی نہیں ہے. وہ بعد میں 2-4 دن بعد 5 دن بعد ان کا بھائی مل گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ اس حد تک خراب صورتحال تھی اس شہر کی, اور اتنی صفاقی, مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو ایسے واقعات دیکھنے سے ہم بھی مطلب اس میں اسی رنگ ڈھنگ میں ہو جاتے ہیں لوگ باغ, پھر اثر نہیں ہوتا. میرا اگلا سوال بھی اسی والے سے ہے کہ آپ نے کراچی کے بدترین دور یہ دیکھا, ٹارگٹ کلنگ اور یہاں بم دھماکے میلاد میں اور عاشور کے جلوس میں, پھر یہ سلسلہ الحمدللہ رکا. اب یہ جو امن کا ایک کہیں گے زمانہ چل رہا ہے اور یہاں پہ امن قائم ہے, تو یہ دائمی امن ہے, یعنی یہ رہے گا, یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر کوئی مسائل آ سکتے ہیں کراچی کے حوالے سے خصوصاً؟ دیکھیں, ہمیں سب نے تختہ مشق بنا رکھا ہے, میں یہی کہوں گا. اور کراچی سب کے لیے بڑا جسے کہتے ہیں زرخیز ہے. کراچی کو میں یہی کہتا ہوں کہ چاہے آپریشن ہو کوئی, چاہے کوئی ہنگامے ہو, کوئی جھگڑا ہو یا فساد ہو, کراچی تو دودھ دینے والی گائے ہے. بات ہے کہ سب یہاں آتے ہیں, کماتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, لیکن اس شہر کو اون کوئی نہیں کرتا. اور بدقسمتی ہے کہ جن کے حوالے شہر کیا تھا انہوں نے بھی اس کو اس طرح سے اون نہیں کیا جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا. اور بات ہی کہ ہم کب تک مطلب مہمان نوازی کب تک کرتے رہیں گے سب کی, یہ بتائیں آپ. بات اب آپ ابھی کی مثال دیکھ لیجئے کہ افغان مہاجرین کے خلاف جو ایک آپریشن ہو رہا ہے یا انہیں واپس ان کے وطن بھیجا جا رہا ہے, تو آپ دیکھیں کس قدر مزاحمت ہے. اور خود جو اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو مزاحمت کر رہے ہیں, یہیں کے رہنے والے لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر. بات ہے کہ ان کا ملک ہے, وہ اچھا وہ ہنسی خوشی جانا چاہ رہے ہیں, اپنے ملک جانا چاہ رہے ہیں وہ, لیکن اس کے باوجود ہم بلا وجہ میں انہیں روکنا چاہ رہے ہیں. تو بار یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ سب نے اس شہر کو تختہ مشق بنا رکھا ہے. اور میرے خیال میں اب اس شہر کی بھی قسمت کو جاگنے دیں. ابھی حال ہی میں اتحاد تو ہوا ہے میاں نواز شریف سے MQM کا, اور شاید اس مرتبہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید اس مرتبہ کچھ ہو جائے, تبدیلی آ جائے, ورنہ یہ کھڑا ہی رہے گا شہر. جو ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی یونیورسٹی روڈ کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ریڈ لائن منصوبہ ہے, کام کی رفتار آپ دیکھ لیں. یا ہم اب پہلے ہم شور بھی کرتے تھے, اب ہم اس کے بھی عادی ہو چکے ہیں, ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو کیا سر کراچی کو, خصوصاً میں سندھ کے شہر کراچی کی بات کروں, اس کو کسی سازش کے تحت تباہ کیا گیا یا سب نے اس کو اگنور کر دیا تو اس کا یہ حال ہو گیا؟ دیکھیں اگنور ہی کر رکھا ہے. آپ بتائیں, عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے اس کراچی کے حوالے سے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسا ہوگا ایسا ہوگا. میرے خیال میں وزیر اعظم بننے کے بعد وہ 2-3 بار ہی کراچی آئے ہیں, قیام تو بہت دور کی بات ہے. تو بہرحال سب نے ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا ہے, کراچی شہر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, جو کما کر دینے والا شہر ہے اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, یہاں کے لوگوں میں بھی بڑا پوٹینشیل ہے. آپ یہاں کے نوجوان کو موقع تو دیں, نہ اس کے لیے نوکری ہے, نہ اس کے لیے کاروبار ہے, لوٹ مار اپنی جگہ پر ہے جو یہاں جو کچھ ہو رہا ہے. بہرحال لے کے سب نے دل کھول کے لوٹا ہے اس شہر کو, دیا کسی نے بھی نہیں ہے. ابھی تک تو کچھ نہیں دیا, آنے والے دنوں کا کچھ پتہ نہیں, کہہ نہیں سکتے. لیکن بہرحال شہر کی صورتحال کو دیکھ کے ہم تو پرچموں سے اندازہ لگاتے ہیں نا شہر کا, یہ اس کا حصہ ہی اس کا حصہ نہیں, مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اب اسپیس مل رہی ہے. تو میرے خیال میں اب اسپیس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. MQM کے جھنڈے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اور مسلسل نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 2024 کے انتخابات میں یقیناً کہیں نہ کہیں جگہ ضرور ملے گی پہلے سے زیادہ. فروری میں آپ کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تک تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آگے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اور میرے خیال میں اس سے بڑا سانحہ محترمہ بینظیر بھٹو سے کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی الیکشن تو ہو ہی گئے تھے. اچھا, ملک میں ہمارے بہت سارے ایسے نامور صحافی ہیں کہ جن کو حکومتوں کی جانب سے عہدے ملے اور ان میں سے کچھ نے ایکسیپٹ بھی کیا اور ان پہ کام بھی کیا, بہت سارے نام ہیں. کیا رفعت سعید صاحب کو حکومت کی جانب سے ماضی میں کسی عہدے کا, یعنی کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے کسی PR میں کسی عہدے کی آفر ہوئی یا نہیں ہوئی, یا اگر مستقبل میں ہوگی تو قبول کریں گے؟ نہیں, نہ تو میں قبول کروں گا نہ میرے مزاج کا حصہ. ہاں ایک بات ضرور ہے, جب رحمان ملک وزیر داخلہ بنے تھے اس زمانے میں میرے پر نوکری میں کہیں تھی نہیں, تو بہرحال یہ تھا وائس آف جرمنی تو میں کر ہی رہا تھا. ان سے میرا تعلقہ اس وقت کے تھے کہ جب وہ پروٹیکٹر آف امیگریشن میں ہوتے تھے. اچھا. بہرحال یہ کہ جب ان کو یہ یاد تھا کہ میں ڈیالہ جیل میں تھا تو یہ مجھ سے ملنے آیا تھا. اچھا, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مشکل حالات ہیں نا اس میں میں ملاقات ضرور کروں, اس کے بعد چاہے اچھی پوزیشن پہ آ جائے تو شاید میں نہ ملوں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا مجھے ایڈوانٹیج بہت ہوتا ہے, مطلب بات ایسا نہیں ہے.
تو بہر ان کو وہ بات یاد تھی. تو انہوں نے جب یہاں کراچی آیا انہوں نے کہا تم جب انٹیریئر منسٹر کا ان کا اناؤنسمنٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا تم میرے ساتھ آ جاؤ میڈیا ایڈوائزر ٹو انٹیریئر منسٹر, اور میں تمہیں کراچی میں آفس بنا دیتا ہوں, اور میں نے کراچی میں تو آپ کا آفس موجود ہے, تو بہرحال یہ کہ اور تم یہ سب کر لو میرے ساتھ آ جاؤ. میں نے کہا نہیں. پھر ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں مظہر عباس, میں نے ان سے مشورہ کیا, اس نے مجھے یہی کہا کہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے, بہرحال نوکری تو مل ہی جائے گی. بہرحال میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا یوں نہیں کر سکتا کہ میرے مزاج کا حصہ نہیں. ابھی تو رحمان ملک مجھے اگر فون کریں تو میں 2 بار 3 بار فون کریں تو میں چوتھی بار میں جاتا ہوں, یا میں نہیں جاتا, یا میں نہیں سنتا. لیکن پھر میرے بغل میں فائل ہوگی, میں آپ کے دفتر کے باہر کھڑا ہوا ہوں گا, آپ کھڑے ہوں گے تو میں کھڑا ہوں گا, آپ بیٹھنے کہیں گے تو میں بیٹھوں گا. یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو میں نے یہ کام میں نہیں کر سکتا. یہ آفر آپ نے ٹھکرا دی, میں نے منع کر دیا, میں نہیں کر سکتا. پاکستانی قوم کو جو یہاں پہ حالات ہیں, جو واقعات ہیں, جو سیاسی منظرنامہ ہے, آپ کی بہت زیادہ گرفت ہے, آپ نے سب دیکھا. حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے پاکستان میں, یا کوئی ایسا نظام آئے کہ تمام صوبے ایک پیج پہ آ جائیں, چیزیں صحیح ہو جائیں. جو لوگ ایک مایوسی کی کیفیت ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے پاسپورٹ آفس گیا, آپ یقین کریں سر کہ ایسی صورت حال تھی کہ نہ پوچھیے, اور وہاں پہ باقاعدہ بینر لگے ہوئے کہ جو ارجنٹ پاسپورٹ تھا وہ اتنے دن آگے ہو گیا, جو نارمل تھا وہ اتنے دن آگے ہو گیا, اور اتنے دن تاخیر سے ملے گا. لوگ جا رہے ہیں, اور یہ تمام رپورٹس بھی ہیں, اخباروں میں بھی چھپا ہے. تو یہ مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیے مایوسی کی کیفیت تو مجھے ختم ہوتی بھی نظر نہیں آتی. اور آپ نے کہا پاسپورٹ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے گئے. ویزے ضرور مل رہے ہیں, مطلب زیادہ تعداد میں مل رہے ہیں, لوگ جا بھی رہے ہیں. وہ بھی اپنے مطلب کا آدمی دیکھتے ہیں نا, ٹیلنٹ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کتنا کارآمد ہے. مگر میں ایک بات آپ سے یہ کہوں گا, میں یورپ بھی بہت گیا ہوں, امریکہ بھی بہت گیا ہوں. سارے صورتحال دیکھنے کے بعد میں یہ کہوں کہ بہرحال کتنی خراب حالات ہوں یہاں کے, کتنی بری صورتحال ہو, اپنا ملک اپنا ہوتا ہے. ایسے ہی. اور جو آزادی آپ کو یہاں ہے نا وہ وہاں نہیں ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تمہیں اتنے مواقع ملے, تمہارے پاس اس کیٹیگری کے ویزے تھے, تمہیں رک جانا چاہیے تھا, تمہیں یہ کر لینا چاہیے تھا. بہرحال جو نہیں کیا وہ نہیں کیا, اور اب بھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, اور اچھی صورتحال نہیں ہے وہاں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے آپ اگر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ایک الگ صورتحال ہے, یورپ کی صورتحال, امریکہ کی صورتحال میں بہت فرق ہے. اور اس کا ایک فرق یہ بھی پڑا ہے کہ ہمارے لوگوں کے زیادہ غیر قانونی طور سے رکنے کا, کہ اب آپ کو ویزے نہیں ملتے. اور جرنلسٹوں کے بہت زیادہ رکنے سے یہ ہوا ہے جس کیٹیگری کا ویزا وہ 5 سال کا دیا کرتے تھے آئی ویزا, اب وہ 3 مہینے کا دیتے ہیں. تو بہرحال لے کے ہم نے اپنے لیے بہت ساری خرابیاں کر لی. ہمارے تو پائلٹ جا کے سلپ ہو جاتے ہیں کینیڈا. بس ہماری شہرت ایسی, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید برسنے لگ جائیں گے پیسے. اتنی آسان, جو مزے آپ کے یہاں ہیں وہ وہاں نہیں ہیں. یہاں آپ نوکری پہ ہوتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں سے کہہ دیا یار تم اس کام کو لک آفٹر کرنا, میں بھی آ رہا ہوں. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا. نوکری کا مطلب نوکری ہے, اور پوری نوکری ہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید باہر جا کے بڑے مزے ہوتے ہیں, بہت گھومنا پھرنا ہوتا ہے. میرے خیال میں عیاشی یہاں ہے, وہاں نہیں ہے. وہاں نہیں ہے. بہت اہم بات. آخری سوال ہمارے سلسلے کا کہ فواد چودھری صاحب کراچی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں ماس کمیونیکیشن کی جو شعبہ جات ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے, جب کھپت ہی نہیں ہے, اور میڈیا سائنس کے ڈپارٹمنٹ نہیں ہونے چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں, ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اور ہمارے جو دیکھنے والے طالب علم ہیں اور آپ کا ایک صحافتی کیریئر, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرے خیال میں فواد چودھری کون ہیں اور کہاں ہیں, آپ یہ مجھے بتائیے. اب تو کہیں نہیں ہے. تو پھر آپ ان کی بات بھی پھر کہیں نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس طرح آ کے خلاؤں میں باتیں کر دینا, خلائی مخلوق تو پہلے ہی تھی جن کی حکومت تھی, تو بات ہے کہ باتیں بھی ایسی آتی تھیں اس طرف سے, چاہے مراد سعید کی ہوں چاہے فواد چودھری کی ہوں. تو بہر یہ کہ بس اس کو اتنا ہی لینا چاہیے. کیسے آپ یہ بات کر سکتے ہیں؟ بہرحال وہ وزیر اطلاعات و نشریات تھے. دیکھیں ان کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, ان کو اس سے دلچسپی نہیں تھی. جوڑ توڑ سے دلچسپی ہے. اس وقت نو لفٹ ہوئے میں, تو اس کی وجہ سے وہ جگہ بنانے کے, اب اس وقت تو وہ خود ان کے لیے اپنے لالے پڑے میں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہاں یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آنی چاہیے. تعلیم کا معیار جس طریقے سے ہمارے یہاں گرا ہے, اور خاص طور سے میں یہی کہوں گا ماس کمیونیکیشن کے حوالے سے پریکٹیکل کی وہ سہولیات نہیں ہیں یونیورسٹیز کے پاس. تو میرے خیال میں پریکٹیکل پہ زیادہ توجہ دیں. اور اب جو جدت کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے, میرے خیال میں اب اس کو اس کے ساتھ نتھی کر کے کورس کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے. وہی پرانی فوٹو اسٹیٹ کاپیوں سے پڑھا دینا چھوڑنا چاہیے.
ریوائول آنا چاہیے اس میں. بالکل آنا چاہیے, جدت کی طرف جانا چاہیے, اور جو لوگ جدت کی طرف نہیں گئے, جو نظام اور سسٹم کے ساتھ نہیں چلے, وہ پھر ماضی کا حصہ بن گئے. میرے خیال میں اپنے آپ کو جوڑیں, جہاں آپ میں کمی ہے تو آپ اس کو یہ کوشش کریں کہ اس کو کسی سے سیکھ کر اس میں آگے آئیں. اب میں دیکھیں, میں نہیں کرتا تھا, میں پرنٹ میں تھا, میں ٹی وی میں آ گیا, میں نے وہ شروع کر دیا. اس کے بعد وہ ہوا تو میں ڈیجیٹل میڈیا کا میں نے شروع کر دیا. بات ہے کہ جس طرح وہاں تبدیلی آتی رہی, ٹرانسفارم ہوتا رہا, میں اپنے آپ کو اس سے وہ چینج لانا ضروری ہے آپ کے اندر. چینج لاتا رہا. میں اب تو اپنا کام سارا آئی فون سے کرتا ہوں. میں کوئی کیمرہ مین ضرور موجود ہے, کہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بلا بھی لیتا ہوں, لیکن مسئلہ ہے کوشش میری یہ ہوتی ہے جتنا کام ہے وہ سارا اپنے موبائل سے کروں. تو میرے خیال میں موبائل جرنلزم کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ پنپ بھی رہا ہے, بڑھ بھی رہا ہے, آسان بھی ہے, اور اگر ینگ لوگ آگے آئیں, نوجوان آگے آئیں, تو میرے خیال میں ان کا مستقبل اچھا ہے. ٹھیک, آخری سوال جو ابھی ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ ابھی اسموک کے حوالے سے ہم بات کریں تو لاہور تو چلیں پہلے نمبر پہ, کراچی کا تیسرا نمبر مسلسل آ رہا ہے اسموک کے حوالے سے. یہاں پانی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں ہفتہ پانی نہیں آتا. ایون میرے اپنے گھر پہ بھی 4 دن پانی نہیں آتا, 1 دن آیا نہیں آیا. گیس کے مسائل, تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا کوئی تیار ہے؟ آنے والی حکومت کی توجہ کراچی کی طرف ہوگی یا اسی طرح لاوارث رہے گا؟ دیکھیں, ایک طویل عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ہاں, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ضرور میاں نواز شریف نے حل کیا تھا, لیکن اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب بجلی کا بل دیں, بجلی نہیں آئے گی, گیس کا بل دیں, گیس نہیں آئے گی. جو آپ کے جو واٹر بورڈ اور جو کے ایم سی کی طرف سے ایک بل آتا ہے, اس میں آپ کے صفائی کا, کچرا اٹھانے کا, آپ کو وہی کچرا اٹھانے والے کو الگ سے پیسے دینے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. گٹر صاف کرنے والا آئے گا, اس کو آپ نے پیسے دینے تو اس نے گٹر صاف کرنا ہے. تو بہرحال سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام, آپ بتائیں 15 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں آئی. یہ میں تو یہی کہوں گا, الیکشن والی وہ ہے کہ وہ جب الیکشن حکومت ختم ہونے والی تھی تو ان کی وفاقی حکومت ختم ہونے والی تھی, انہوں نے گرین لائن چلا دی. ان کی ختم ہونے والی تھی, انہوں نے ریڈ چلا دی, اورنج چلا دی. تو اس طرح رنگ برنگی چلتی رہیں گی. بات ہے کہ سڑکوں کو تو اس قابل بنائیں کہ وہ بسیں سروائیو کر سکیں. صحیح بات. سڑکیں, بسیں ہیں نیچی, آپ دیکھیں جو اس طرح کے شہر کی سڑکوں پہ گڑھے ہیں جگہ جگہ, مطلب آپ برا حال ہے اس شہر کا بہت زیادہ. تو کوئی توجہ نہیں ہے. میئر صاحب جو ہیں, میئر تو وہ ہو گئے ہیں, اسی کراچی شہر کے رہنے والے ہیں. مسئلہ یہ کہ کوئی فرق تو نظر آئے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ شہر سے منتخب ہوا ہے. وہ کہ مجھے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف بھی کوئی تحریک عدم اعتماد نہ آ جائے, کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ پسند ناپسند کا دار و مدار کس پر ہے. ایسا ہی ہے. اگر ان کی جو مرکزی پارٹی پسند نہیں رہی تو پھر بعد انہیں بھی کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں پہ یہ صورتحال ہے. اور اچھا ایکسپیرینس رہا پہلی بار, ورنہ میں تو آپ لکھتے ہیں, لیکن ہم نے کہا کیا لکھتے, کیا بولتے بھی ہیں, لکھتے بہت زیادہ بولتے ہیں, لیکن جو آپ لکھتے ہیں اس پہ میں نے آپ کو, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیں بولنے کی, میں تو لوگوں سے کہتا ہوں دیکھیں بولنے کی رائلٹی کھا رہا ہوں میں. ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال اور دے دوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. جی بالکل بالکل. کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا, بالکل, میں ان دنوں آج ٹی وی میں تھا. میں اس وقت مظہر عباس کے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ایک دم یہ اطلاع ملی یہ کراچی ایئرپورٹ پہ حملے والی بات. اچھا ایک بات اور بتا دوں, میرے مزاج کا حصہ ہے کہ میں اب 24/7 کام کرنے والا آدمی ہوں. بات ہے کہ اور اس میں اگر آپ اس پروفیشن میں آئے تو آپ یہ سوچ سمجھ کے آئیں. یہ نہیں ہے کہ اتنے بجے ٹائم ختم. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی. میں مطلب جس چینل میں کام کرتا تھا وہاں بیورو چیف تھا, میری ذمہ داری نہیں تھی کہ میں اسپاٹ پہ جاؤں اور یہ کام کروں. میں وہاں سے میں نے فون کیا ایک پولیس افسر کو, اس نے سے اتنا کہا کہ حملہ ہوا ہے, میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. میں نے وہاں سے گاڑی نکلا, سیدھا کراچی ایئرپورٹ پہنچا, اور وہاں پہنچ گیا جہاں دہشت گرد بالکل میں اسی جگہ پہنچا, اور وہاں جا کے میں نے گاڑی روکی. تو اس کے بعد کہیں چینل سے DSNG بھی آئی, پھر وہ رپورٹر آیا, وہ آگے بڑھا, میں نے اسے روکا, میں پیچھے آ جاؤ. جو صورتحال تھی وہاں پر بالکل PI ہیڈ آفس کے آپ لائیو ویپر دے رہے تھے آج پہ, پھر میں مسلسل لائیو آیا معاملہ, تو میں نے کہا یار بہت مطلب مشکل پیش آ رہی ہے. میں نے کہا اچھا میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو میں ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہو گیا جہاں سے ایمبولینسز باڈیز کو, زخمیوں کو لے کے آ رہی تھیں. میں بولتا رہا, مطلب منظر کشی. اصل میں دیکھیں یہ بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس اینڈ پر جو بیٹھا ہوا ہے نا, لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, تو اس کا بھی یہ خیال رکھیں, اس کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کو بولتے رہنا ہے. بالکل. تو میں یہ کہتا تھا کہ میں بولتا رہا, تو اتنے میں ایک فوجی افسر تھا, وہ پیچھے سے آیا اور رک گیا. جب وہ پیپر ختم ہو گیا تو
میں کہنے لگا یار آپ تو اتنا ایکسٹمپور منظر کشی اس طرح میں نے دیکھیں بم دھماکہ اس طرح کے واقعات کا منظر ایک ہی ہوتا ہے ہر طرح کا. میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ اس کو جا کے آپ جھانک کر دیکھیں. اور میں نے پھر انہیں قریب بلا کر کان میں کہا کہ میں نے کہا اینکر کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے, اس کو جانا تھا واش روم. میں نے کہا 15 منٹ تک مجھے ہی بولنا تھا اور اس سیکوینس میں بولنا تھا کہ ایسا نہ لگے کہ میں کوئی وہ کچھ جو مطلب کہ ٹیمپو ٹوٹی نہیں. تو میں نے کہا یہ تو کرنا پڑتا ہے اور میں کر رہا ہوں. اور دفتر میں بھی ہوتا تھا, لال شہباز قلندر کے مزار پر جب دھماکہ ہوا میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, میں تھا, میرے ساتھ ہمارے کاشف فاروقی تھا, وہ تھا موجود, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کیا کریں, اتنی دور ہے, DSNG بھی جائی, کوئی اطلاع نہیں. میں نے کہا پہلے اطلاع جمع کر لو. جیسی اطلاع جمع ہو گئی اس کے بعد سارے ٹی وی کھول کے سامنے کرسی لگا کے میں بیٹھ گیا اور میں بولتا رہا. کہیں جا کے تقریباً 1 گھنٹے تک وہ ٹرانسمیشن ہم نے اس طرح چلائی, ایک کبھی اس پہ بیپر کبھی میں جمع کر لیتا تھا. بالآخر جا کے وہاں کے لوکل لوگوں سے رابطہ ہو گیا, فوٹیجز آنا شروع ہو گئے, پھر ہم ہٹ گئے. تو بات لوگ مجھے بولنے لگے کہاں ہو, ایسا لگ رہا ہے کہ تم تو وہیں ہو. میں نے کہا وہاں نہیں ہوں, دفتر میں کرسی لگا کے بیٹھا ہوں. تجربہ یعنی کہ جو آپ نے سیکھا, تجربہ کہہ لیں یا آپ دیکھیں, وہ ایک جس طرح شاعر کہتا ہے نا آمد ہونے والی بات. تو جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس الفاظ بھی خود آنے لگتے ہیں. آپ اس کو واپس کسی دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ کر اس منظر کو دوبارہ نئے سرے سے نئے انداز سے بتا کر اس کو مطلب اس طرح انگیج رکھیں کہ آپ کو دیکھنے والا اس سے جدا نہ ہو. ایسے ہی. اور ابھی جو کانٹینٹ آ رہا ہے, ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ خرگوش بیمار ہو گیا تو اس پہ وہ پوری ویڈیو آ گئی, اور گھر کے مسائل, اس طرح کی چیزیں اگر سامنے آئیں, اور جو ہمارے ملک کے جو جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو ہماری تاریخ ہے وہ اوراق جو کسی کو نہیں پتہ, اور ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھے, آپ نے ان کو رپورٹ کیا, جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو لوگوں کو بہت سارے, میں کہتا ہوں کہ ہمارے سیاسی مسائل بھی اس سے حل ہو سکتے ہیں, کہ لوگ پرانی چیزوں سے ہو سکتا ہے سبق سیکھیں. بہت بہت شکریہ سر, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آئے. آپ نے آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور آپ نے بہت کچھ جانا بھی ہوگا. ملتے ہیں اگلی نشست میں ایک نئے مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.